مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے، جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں، ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا، اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کسی استاذ کے 6 پیریڈ ہیں، 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے، تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ، تو 5 منٹ تک تو فری ہے، ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے؟ 6 منٹ تاخیر۔ تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی، یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا، ایک دن کی تنخواہ آ گئی، پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائڈ کیا، 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے، تو 1 گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی۔ اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائڈ کیا تو 1 منٹ کی سیلری نکل آئی، اس 1 منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے، ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں یہ رواج، یہ اصول ہے۔ تو کبھی 10 منٹ تاخیر ہو گئی 10 منٹ کے پیسے کٹیں گے، 20 منٹ تاخیر ہوئی تو 20 منٹ کے پیسے، 2 دن ناغا ہو گیا تو 2 دن کے پیسے، یہ وہاں سسٹم ہے۔ میرا ہمیشہ سے الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تنخواہ، جب مجھے سیلری جامعۃ الرشید سے وظیفہ جو ملتا ہے تو میں اس میں کچھ رقم عطیے کے نام پہ مدرسے میں جمع کراتا ہوں۔ یہ حاضری لگانے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جتنا ہمارے ذمے پڑھانا ہو اس پڑھائی میں ہم نے، اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہو، تو اپنے جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، اس کو آپ اس خیانت سے پاک کر دو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عام طور پر اداروں میں ہوتا کیا ہے؟ اداروں میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے نہیں لگایا نا، اس کے بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہو پیسے ملے مجھے۔ لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آخرت کا خوف اگر آپ میں ہے نا، تو آپ کہو گے میرا پیسہ کسی کے ذمے ہو یہ قابل برداشت ہے، کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ اضافی پیسے تمہارے بنتے نہیں تھے، یہ ٹائم تم نے مدرسے میں گزارا نہیں ہے، تو تم کس بیس پہ یہ پیسے لے رہے ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سوچ پیدا کریں۔ دوسرا آپ کے پیسے کھا جائے اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ذمے پیسے ہوئے نا، الٹے لٹکو گے آپ، الٹے لٹکو گے آپ۔ اتنا زیادہ شریعت میں اس کا ہے کہ، اور مدرسے ہو گئے یا ادارے ہو گئے، ان کے اموال تو لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، قومی ملکیت ہوتے ہیں، ان میں ڈنڈی مارنا تو زیادہ بڑا جرم ہے۔ آپ گاڑی استعمال کر رہے ہو، پیٹرول آپ حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، اس کا اداروں کی گاڑیوں کا دیکھ لو آپ، اداروں کے معاملات کو دیکھ لو آپ۔ تو جہاں آپ جاب کرتے ہو کوشش کیا کرو اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس میں عطیے کے طور پہ دے دو، تاکہ آپ نے جو امانت میں کبھی خیانت کی ہوگی، ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ اسکول ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، کیا ہر ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، تو ٹیچر کو چاہیے کچھ پیسے وہ اسکول میں کسی بھی طریقے سے ریٹرن کر دے، تاکہ اسکول کے پروفٹ میں وہ پیسے کسی بھی، وہ خود سوچے کیسے کرنا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدقہ کر دے وہ۔ تو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اللہ کہتے ہیں امانتوں اور معاہدوں کا میں جو پاس نہیں رکھتے نا، ان بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں، جنازہ آتا آپ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟